تفسیر ابن کثیر سورہ توبہ آیت نمبر 32-33 دو آیت ہے. آیت نمبر 32 they want to extinguish Allah's light with their mouths. ان کو اپنے منہوں سے اللہ کی اس لائٹ کو بجھا دینا ہے, but Allah will not allow, لیکن اللہ اس چیز کو ہونے نہیں دے گا except that his light should be perfected even though the disbelievers hate it. لیکن اللہ اپنی اس نور کو کامل مکمل کر دے گا چاہے کافروں کو کتنی ہی اس سے چڑ ہو, نفرت ہو, کراہت ہو. آیت نمبر 33 It is he who has sent his messenger with guidance and the religion of truth to make it superior over all religions even though the idolaters hate it. اور وہی تو ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ, یہ حق کا دین ہے نا اسلام, تاکہ وہ تمام دین کے اوپر بہت اوپر یعنی غالب آ جائے, سپیریئر ہو جائے, سب سے اوپر ہو جائے سب سے, چاہے ان کافروں کو وہ کتنا ہی اس سے مشرکوں کو اس سے جتنی بھی کراہت ہو. پیپل آف دا اسکرپچرز ٹرائی ٹو ایکسٹنگوش دا لائٹ آف اسلام. یعنی سوچو جو اہل کتاب ہے وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی اس لائٹ کو بجھا دیا جائے. اللہ says یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. they یعنی disbelieving idolaters and people of the book scripture یعنی یہ سب آ گئے اندر, کافر, مشرک اور اہل کتاب کے لوگ. ان کو they want to extinguish the light of Allah with their mouths. ان کو اپنے منہوں کے پھونکوں سے اللہ کی اس لائٹ کو, اس نور کو مٹا دینا ہے. they try through argument, کبھی حجت کر کے, and lies to extinguish the guidance and religion of truth that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم was sent with. اور کبھی جھوٹ سے یہ ہدایت اور یہ دین حق کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے بھیجے گئے, لوگ اس طرح سے اس کو مٹانا چاہتے ہیں. Their example is the example of he who wants to extinguish the light of the sun or the moon by blowing at them. ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ لوگوں کی مثال جو چاند کو, سورج کو, اس کی لائٹ کو, سورج کی لائٹ کو, چاند کی لائٹ کو پھونکے مار مار کے بجھانا چاہتے ہیں. تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ قرآن کو بھی اس طرح نہیں کر سکتے. Indeed, such a person will never accomplish what he sought. وہ جو چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں ہو سکتا پورا. Likewise, the light of what the messenger was sent with will certainly shine and spread. اور یقیناً وہ نور جو دے کر بھیجے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یقیناً وہ پورے جہان میں اس کا نور پھیلے گا اور وہ خوب چمکے گا. اللہ replied to the idolaters' desire and hope. اللہ نے ان کی اس خواہش کو جو کہ مشرکوں کی اور امید کو یہ جواب دیا اللہ نے. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. But Allah will not allow except that his light should be perfected even though the disbelievers kafirun hate it. لیکن اللہ یہ چیز نہیں ہونے دے گا سوائے اس کے کہ اللہ کا نور, اللہ کی یہ لائٹ, یہ قرآن پورا مکمل طور کے اوپر پورے جہان میں شائن کرے, چاہے ان کافروں کو کتنی ہی نفرت کیوں نہ ہو. لنگوسٹیکلی a کافر is the person who covers something. کافر کا مطلب یہ ہے, کافر کور یعنی وہ جو ڈھانک دیتا ہے کچھ بھی, کور کرتا, چھپا دیتا ہے. فار انسٹنس نائٹ از کالڈ کافرن. رات کو جیسے کہا جاتا ہے عربی میں کافرن, کورنگ, کیونکہ وہ کور کر دیتی, بیکاز اٹ کورز ود تھنگز ود ڈارکنس. اندھیرے سے ہر چیز کور ہو جاتی, چھپ جاتی. دا فارمر از کالڈ کافرن. جو کسان ہے اس کو بھی کافرن بولا جاتا ہے. کیوں؟ بیکاز ہی کور سیڈز ان دا گراؤنڈ, کہ وہ بیج کو مٹی کے اندر ڈال کے مٹی سے اس کو کور کر دیتا. تو کفر, کور, کور سب ملتا جلتا نا, دیکھو ورڈ بھی. اللہ سیڈ ان این آیا, پھر اللہ نے ایک اور آیت میں کہا جو کہ سورہ نمبر 57 سورہ حدید آیت نمبر 20. عجب الکفار نباتہ. Therefore the growth is pleasing to کفار, یعنی کفار یعنی ٹلرز, یعنی جو اس کے کسان ہیں جو
تو وہ جب گروتھ ہوتی ہے، جب بیج اگتا ہے تو وہ کتنا اس کے لیے بہت خوشی کا باعث بنتا ہے اس کسان کے لیے. لیکن ورڈ تو ادھر قرآن میں کفار آیا نا. اسلام از دا ریلیجن دیٹ ول ڈومینیٹ اوور آل ادر ریلیجنس. اسلام کا دین جو ہے تمام دین کے اوپر ہو جائے گا. اللہ سے نیکسٹ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. It is he who has sent his messenger with guidance and the religion of truth. وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر. گائیڈنس، رہنمائی اور مطلب ہدایت refers to the true narrations. جو سچی بات بولی جا رہی ہے وہ ہے ہدایت. beneficial faith اور ایک ایسا ایمان جس سے نفع پہنچے. اینڈ ٹرو ریلیجن یعنی سچا ریلیجن حق پہ جو ہے دیٹ دا میسنجر کیم ود، جس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ریلیجن آف ٹروتھ refers to the righteous legal deeds that bring about benefit in this life and the hereafter. یعنی دین حق جو ہوتا ہے، یعنی کہ سچا دین جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو نیکی، تقوی، متقین ان سب کے اوپر، اور جو شریعت کا قانون ہے تو وہ تمام چیز کو فالو کرنا تاکہ اس سے تم کو مطلب فائدہ پہنچے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. کیونکہ یہاں کا کیا ہوا ہی تو ہے کہ یہاں پر بندہ جو ہے کھیتی اگائے گا اور وہ فصل کاٹے گا کدھر؟ آخرت میں. تو اچھی کھیتی اگائے گا تو وہاں اچھی فصل کاٹے گا. اگر اس کی کھیتی خراب ہے تو وہ وہاں کیا فصل کاٹے گا؟ لے یظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ٹو میک اٹ یعنی اسلام کو superior over all religions even though the idolaters hate it. تو اللہ نے یعنی کہ یہ دین اسلام جو ہے اس کو اللہ نے سارے دین کے اوپر بہت ہی سپیریئر بنا دیا، یعنی سب سے اوپر. اور چاہے وہ کافروں کو کتنا ہی، مشرکوں کو چاہے کتنا ہی ہیٹ کرے وہ. اٹ از ریکارڈڈ ان دا صحیح، اور صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ ریکارڈ کیا گیا ہے that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ زوالی الارض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك امتی ما زوی لی منها. Allah made the eastern and western parts of the earth draw near for me to see. اللہ نے زمین کا یعنی کہ مطلب مشرقی اور مغربی یعنی کہ پورب اور پچھم دونوں کے جو پوری زمین، پوری دنیا کے جو زمین جو ہے پوری، اس کا پورب پچھم ایسٹرن ویسٹرن پارٹس جو ہے پورا اللہ نے قریب لے کر آیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے. اینڈ دا رول آف مائی امہ ول ایکسٹینڈ ایز فار ایز آئی سو. تو جتنی دور تک ان کو دکھایا گیا اتنی دور تک یہ جو ہے مطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ اتنی دور دور تک پھیلے گی. یعنی کہ گئے نا اتنی دور دور تک تو صحابہ کرام گئے نا، تبھی تو کہاں سے کہاں جو اسلام پھیلا، قرآن لوگوں کو سکھائے. تو پھر اور یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا قریب کر کے جو زمین کو دکھایا، اور جہاں جہاں ان کی نظر گئی وہاں ان کے امتی ہوں گے، پہنچیں گے. تو اس کا مطلب جب وہ پہنچیں گے تو وہاں اسلام پھیلے گا نا. امام احمد ریکارڈڈ فرام تمیم الداری دیٹ ہی سیڈ کہ انہوں نے کہا کہ آئی ہرڈ دا میسنجر آف اللہ سیئنگ، میں نے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ هَذَا الدِّينَ يُعِزُّ عَزِيزًا وَيُذِلُّ ذَلِيلًا عِزًّا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ وَذُلًّا لِيُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ. This matter یعنی یہ اسلام will keep spreading، یہ پھیلتا ہی چلا جائے گا as far as the night and day reach، جہاں جہاں رات اور دن پہنچتے ہیں. Until Allah will not leave a house made of mud or hair
اور اللہ کوئی بھی گھر جو چاہے مٹی سے بنا ہوا ہو یا چاہے بالوں سے بنا ہوا ہو، یعنی بالوں سے اس لیے کہ جیسے کہ اونٹ کے چمڑے سے سب سے بناتے تھے، اس پہ بال ہوتے تھے نا، تو بٹ ول میک دس، اور اللہ بنا دے گا اس ریلیجن کو، میک دس ریلیجن اینٹر اٹ. تو ہر اس گھر میں خواہ وہ جو بھی چیز سے بنا ہوا اس گھر کے اندر یہ دین داخل ہوگا. while bringing might to a mighty person یعنی مسلم and humiliation to a disgraced person who rejects Islam. تو جو لوگ بھی مسلمان جو ہیں تو ان کو اور عزت یعنی اور عزت ملے گی، اور جو مطلب جنہوں نے اسلام کو رد کیا ان کے لیے بے عزتی اور ذلت ہے. might with which Allah elevates Islam and its people، یعنی جو مائٹ ہے، جو پاور ہے، جو مطلب عزت ہے، اس سے اللہ پاک اسلام کو اور اسلام کے لوگوں کو، مسلم لوگوں کو اللہ اور اوپر کرے گا، یعنی اور ان کو اور زیادہ اوپر کرے گا، اونچا کرے گا. اینڈ ڈسگریس ود وچ اللہ ہیوملیٹس ڈسبلیف اینڈ اٹس پیپل، اور اللہ جنہوں نے کفر کیا، مشرک لوگ بھی اور کافر بھی، تو ان کو اللہ پاک ذلیل کر دے گا ذلت سے. تمیم الداری who was a Christian before Islam used to say، تو تمیم الداری جو ہے پہلے کرسچن تھے پھر اسلام میں آئے. I have come to know the meaning of this hadith in my own people، اور یہ حدیث کا بولے مجھے مطلب سمجھ میں آ گیا میرے اپنے ہی لوگوں میں. تو ان کا پوائنٹ نمبر 1 تھا those who became Muslims among them acquired goodness, honor and might. تو جو لوگ بھی مسلمان بن گئے اس میں سے ان کی اپنی جو بھی ٹرائب ہوگی اس میں سے، تو ان کو بھلائی ملی، عزت، مرتبہ ملا. لیکن ڈسگریس، ہیوملیشن اینڈ جزیہ befell those who remained disbelievers. بے عزتی، ذلت اور جزیہ دو، یعنی جزیہ دو چھوٹے بن کے رہو، تو وہ جو ٹیکس ہے تو وہ ان کے اوپر آ کے گرا جو کافر رہے اور مشرک رہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وما توفیقی الا باللہ.